میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ قبر کے اندر جائیں گے، جتنے بھی نیک ہوں، جتنے بھی نمازی ہوں، جتنے بھی دیندار ہوں، یہ قبر آپ کو دبوچے گی، یہ قبر آپ کو پکڑے گی، یہ قبر آپ کو کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ نبی کے صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال ہو گیا۔ نبی کے اتنے بڑے صحابی ہیں، انتقال ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے ان کے انتقال کے موقع پر فرمایا اہتز الموت لسعد بن معاذ، آج سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے، آج ان کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے، ان کا بدن بھاری بھرکم تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا تھا۔ بعض منافقوں نے کہا کہ ارے جنازہ تو بڑا ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، یہ سعد بن معاذ کا جنازہ ہے، اس کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا کے رکھا ہے۔ اتنے بڑے صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی۔ سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا جانے لگا، صحابہ کرام بھی سائیڈ میں کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے نبی بھی قبر کے پاس کھڑے ہیں۔ جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگا، اچانک اللہ کے نبی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اللہ کے نبی کے چہرے پر ڈر طاری ہو گیا، آپ کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی، 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، صحابہ نے بھی تسبیح پڑھی، صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں گھبرائے سے لگ رہے ہیں، کیوں آپ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیوں آپ 3 مرتبہ تکبیر پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تضایق علی صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے ان کو دبوچا تھا، ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا، اور جتنی دیر ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا اے میرے صحابہ میں بھی ڈر گیا، اور میں نے اللہ کی تسبیح پڑھی، اللہ کی تکبیر پڑھی۔ اے میرے صحابہ ان للقبر زغتۃ لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ جاتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ او لوگو، جب نبی کا صحابی نہیں بچا، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ او نمازیوں، او تہجد پڑھنے والوں، او روزہ رکھنے والوں، او قرآن پڑھنے والوں، یہ قبر تو تم کو بھی پکڑے گی، یہ قبر تو تم کو بھی دبوچے گی۔ او لوگو، اس قبر کی زندگی کے بارے میں کبھی سوچو، کبھی اس کی تیاری کرو۔ یہ ناجائز کی جائیدادیں، یہ ناجائز زمینیں، یہ ناجائز دولت دوسرے لے کے چلے جائیں گے، دوسرے موج مستی کریں گے، اور تم قبر میں اس کی سزا جھیلو گے۔ یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے میرے ساتھی۔ حرام کمائی لا کر کے دوسروں کی زندگی بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ بھائی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں ایک انسان ہوں، میرا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ زمین کا فیصلہ میرے پاس کرانے کے لیے آئیں، اور ایک انسان بڑی چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو اور اس کی بات کے فیور میں فیصلہ کر دوں اور دوسرے کے خلاف کر دوں، جس کا حق تھا اس کو نہ ملے دوسرے کو دے دوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر کبھی ایسا ہو جائے اور زمین جس کی نہیں تھی میں نے زمین اس کے حق میں دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو، انما اقطع له قطعة من النار، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او زمینوں میں بے ایمانی کرنے والوں، او جائیدادوں میں دوسروں کا حق مارنے والوں، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ یہ زمینیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی، یہ جائیدادیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے، جس کی زمین کو ہڑپا تھا، جس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس کے کھیت پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، وہ آ کر کے کہے گا اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اے اللہ اس نے میری زمین کو
کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا تھا، اللہ وہاں یہ نہیں کہے گا اے بندے تو زمین کے بدلے زمین دے دے، تو پیسے کے بدلے پیسہ دے دے۔ دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہو، زمین کے بدلے زمین دے سکتے ہو، اللہ کے یہاں کرنسی چینج ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، پاکستان میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا، انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، ریال سعودی عرب میں ریال چلتا، انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا۔ او لوگوں، قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہوگی؟ وہاں دنیا کا پیسہ نہیں چلے گا، وہاں دنیا کی زمین نہیں چلے گی۔ وہاں اگر کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو اپنی نیکی دینا پڑے گا، آپ کو اپنی نماز دینا پڑے گا، آپ کو اپنا روزہ دینا پڑے گا، آپ کو اپنا صدقہ خیرات دینا پڑے گا، آپ کو اپنی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جب ساری نیکی ختم ہو جائے گی اور پھر بھی کوئی لائن میں کھڑا ہے، اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے، میری زمین پر بھی قبضہ کیا ہے، میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر سامنے والے کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، اور جو انسان دنیا سے بہت ساری نیکی لے کر کے آیا تھا وہی انسان گناہوں سے لدا ہوا جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میں پھر سے وہی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے کاروبار میں بھی مسلمان بنو، اپنی زمین جائیداد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو، حقوق اللہ کے معاملے میں بھی مسلمان بنو، حقوق العباد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو۔ اگر باپ ہو ایک اچھے باپ بنو، بیٹے ہو ایک اچھے بیٹے بنو، شوہر ہو ایک اچھے شوہر بنو، سارے گاؤں کے لیے بہت اچھے ہو، بیوی سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتے، ارے تو کیسا نبی کا ماننے والا ہے، تیرے نبی اپنی بیویوں کے نخرے اٹھایا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ پیارے نبی اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے تھے۔ او لوگوں اچھے شوہر بنو، اچھے باپ بنو۔ آج تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو تو موبائل پالتا ہے، 3 سال کا بچہ ہے کھانا نہیں کھاتا، ماں نے یوٹیوب دے دیا، 5 سال کا بچہ ہے بچہ پریشان کر رہا تھا، ماں نے موبائل دے دیا۔ آپ کا بچہ تو موبائل سے پل رہا ہے، یوٹیوب سے پل رہا ہے۔ او لوگوں اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک غیر مسلم لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ بھائی بہن تھے یا میاں بیوی تھے یا کون تھے، مجھے نہیں معلوم، آپس میں بات کر رہے تھے۔ ٹرین کی بات بتا رہا ہوں۔ تو لڑکے نے کہا کہ آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں پیار محبت کے نام پہ کیا کیا کر رہی ہیں، 8-8 سال کی 10-10 سال کی لڑکیاں وہ بھی پیار محبت کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو جو لڑکی تھی ٹرین کے اندر، اس لڑکی نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی، اس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر غلط راستے پر جا رہی ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان کو صحیح غلط کا فرق بتائیں؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری گارجین کی ہے۔ تو لڑکا بولا کہ گارجین کتنا دھیان دے گا، گارجین کتنا بھی دیکھے گا؟ تو لڑکی نے کہا کہ گارجین اپنے آپ کو جھونک دے، آج کا دور وہ دور ہے۔ وہ غیر مسلم لوگ تھے، ان کی باتیں، میں ٹرین میں بیٹھا تھا، آج کل کا تو ماحول ایسا ہے ٹرین پر بھی آپ زیادہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، اپنی اپنی سیٹ پر آدمی بیٹھا رہتا ہے، لیکن وہ بات چیت جو ہو رہی تھی میں سنا تو مجھے وہ بات بڑی وزندار لگی۔ اس لڑکی نے کہا کہ آج کے دور میں اگر اپنی بچیوں کی پرورش کرنا ہے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، تب آپ بچیوں کی پرورش کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ بڑا نازک ہے، آپ کی جوان ہونے والی بیٹیوں کو بہکانے کے لیے ہزاروں راستے موجود ہیں، فیس بک موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، اسکول کا گندا ماحول ہے، کالج کا گندا ماحول ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، شیطان کے فتنے ہیں۔ آپ کی جوان ہونے والی نسل کو برباد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اگر آپ نے دھیان نہ دیا، اگر
آپ نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، کل پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ نے آج دھیان نہ دیا، کل بہت ساری نصرت جہاں ایسی سامنے آ جائیں گی جو نشا سنگھ بن جائیں گی۔ آپ کی مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں۔ میں جھارکھنڈ میں گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں، میں بہار کے گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں، او لوگوں اپنی عورتوں کو دین پہنچا دو۔ سال میں ایک بار جلسہ کرانے سے کام نہیں چلے گا، بار بار سناؤ، بار بار بتاؤ، کتابوں کا مطالعہ کرواؤ، پڑھاؤ لکھاؤ۔ اپنے گاؤں میں لڑکیوں کا ادارہ اگر ہے تو اس ادارے کی قدر کرو، اپنی بچیوں کو اداروں میں پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو صحیح پردہ کراؤ، اپنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کراؤ، اور جمعہ کے خطبے میں یہ سنشچت کرو، یہ یقینی بناؤ کہ ہر جمعہ کے خطبے میں عورتیں بھی آپ کی مسجد پر آئیں۔ یہ ایک سال کا جلسہ کرا لینے سے، جو جلسے میں بھی کیا ہوتا ہے، کچھ عورتیں بیچاری پنڈال میں بیٹھی ہیں، کچھ عورتیں بیٹھ کر کے وہاں باہر مارکیٹ میں کچھ کھا رہی ہیں، پی رہی، کچھ مٹر گشتی کر رہی ہیں، کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں، کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں۔ یہ کوئی آپ مسجد سے بڑا بہترین ماحول کہیں نہیں ہو سکتا۔ جمعہ کے خطبے میں آدھا گھنٹہ کی تقریر، سارے لوگ سکون سے وضو کر کے سنتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں جمعہ کا خطبہ سنیں گی، میں بار بار یہ بات تقریروں میں کہتا ہوں، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر کی عورتیں 52 مرتبہ جمعہ میں جائیں گی، انشاءاللہ دین کی بہت ساری معلومات وہ لے کر کے جائیں گی۔ تربیت کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا میرے ساتھی۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس سمے نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایک اچھے باپ بنو، ایک اچھے شوہر بنو، ایک اچھے مربی بنو، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں دیندار بنیں۔ اس سماج کے فطروں سے اگر اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، میرے عزیزوں اپنے آپ کو نیک اور دیندار بناؤ۔ جب تک ہم خود دیندار نہیں بنیں گے، اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنا سکتے۔ بیڑی پینے والا باپ اپنے بچوں کو بیڑی سے نہیں منع کر سکتا، گالی بکنے والا باپ اپنے بچوں کو گالی دینے سے نہیں روک سکتا، بے پردہ رہنے والی ماں اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ ہمارے دوست لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن کا سفر کرتے ہیں، حالت خراب ہو جاتی ہے، یا 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں پیٹھ بستر پہ لگائے ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ جب تک جسم میں جان ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کام اگر لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لے، اور لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے، عقیدت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برقرار رکھے اور آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بس ہماری یہی دعا ہے، آمین۔ میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے آپ نے مختلف علماء کی تقریروں کو سنا، ابھی مجھ سے ٹھیک پہلے جھارکھنڈ کی سرزمین کے نوجوان عالم دین شیخ نور الدین ساحل صاحب، غالباً میں نے پوری تقریر نہیں سنی، آخر کا تھوڑا سا حصہ میں نے سنا، غالباً وہ صحابہ کرام کی عظمت پر آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے۔ ان کے پہلے جھارکھنڈ ہی کی سرزمین سے آئے ہوئے شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ نے قیامت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھ لیجئے کہ بس قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے، سمجھا دینا ہے۔ اگر وہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو سمجھیے کہ ہماری تقریر کامیاب ہو گئی۔ تو آئیے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اور مطلب دیکھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، پرویش کرو، انٹری کرو
فی السلم، اسلام کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کسی مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا ہاتھ مکان کے اندر ہے اور باقی جسم باہر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ ایسا بھی نہیں کرتے کسی مکان کے اندر، کسی بلڈنگ کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، پیر بلڈنگ کے اندر ہے اور باقی باڈی باہر ہے۔ آپ جب بھی کسی مکان میں پرویش کرتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا اسلام بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اسلام بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر میں تمہیں آدھا ادھورا نہیں داخل ہونا ہے، اس گھر میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو تم شیطان کے طریقے پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چھپ کر کے دشمنی نہیں کر رہا ہے، کھل کر کے دشمنی کر رہا ہے۔ بھئی ایک دشمن ہمارا وہ ہوتا ہے، دشمن ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے، اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان کوئی ایسا دشمن نہیں جو چھپا ہوا ہے، شیطان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے باپ آدم کو اسی نے جنت سے نکلوایا، ہماری ماں حوا کو اسی نے جنت سے نکلوایا۔ ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس پیڑ کو چکھنے پر اس نے مجبور تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا ان کو لالچ دلایا، ایسا بہکایا کہ انہوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ جنت کے اندر ان کے کپڑے بدن سے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ شیطان ہمارے باپ آدم سے لے کر کے ہماری ماں حوا سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا دشمن ہے، ہر اس انسان کا دشمن ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے ہم کو بہکانا۔ شیطان تو وعدہ کر کے آیا اللہ تعالیٰ سے، شیطان خاموش نہیں بیٹھا ہے، شیطان وعدہ کر کے آیا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں تیرے زیادہ تر بندوں کو بہکاؤں گا، اے اللہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، اے اللہ ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں گے۔ ناشکرے ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں، سورج کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ساڑھ کو دیکھ کر کے، گائے کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں۔ آپ کے گوہاٹی کے اندر عورت کی شرمگاہ کی مورت بنی، اس کی عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی پوجا، شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا ہوگی؟ پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، آکسیجن چلانے والا، آکسیجن دینے والا اللہ، روزی روٹی کا مالک اللہ، اور اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کی آکسیجن میں سانسیں لے کر کے انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے ناشکری کیا ہوگی؟ ابھی ہمارے اتر پردیش میں 12 سال پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار آتا ہے، مہا کمبھ کے نام سے، ابھی وہ چل رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، ابھی ٹرینوں میں روڈ پر سفر کرنا بڑا مشکل ہے۔ الہ آباد کے اندر، پریاگ راج کے اندر
سارے دیش بھر سے سنت سادھو آئے ہوئے ہیں، میڈیا والے خوب کوریج دے رہے ہیں۔ اس میں ایسے بھی سادھو لوگ آتے ہیں، ایسے بھی بابا لوگ آتے ہیں، کوئی 10 سال سے اپنا ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کو بہت بڑی عبادت سمجھ رہا ہے۔ کوئی ننگا ہو کر کے، مادر ذات برہنہ ہے، ننگا ہے، بدن پر ایک کپڑا نہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورت آتی ہے اس ننگے بابا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد لیتی ہے اور میڈیا والے اس کو کوریج دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اس منظر کو دیکھ کر کے انسانیت بھی شرما جائے، انسان بھی شرما جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے اور انسان ننگا گھوم رہا ہے اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد کیا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اے اللہ، تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اپنی سوجھ بوجھ سے اس دین کو قبول کرتے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پڑھے لکھے بدھی جیوی لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، توحید قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتے تھے؟ یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھی، ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اللہ نے کون سی ایسی خاص بات ہمارے اندر دیکھی ہم کو مسلمان بنا دیا؟ یہ بس اس کا کرم ہے، اس کی کرپا ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم کس لائق ہیں میرے پیارے ساتھی؟ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ، تیرا کرم اور تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ، اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ہم اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے۔ اے اللہ، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، تو صراط مستقیم پر ہم کو چلانا، اپنے سیدھے راستے پر چلانا، اسلام کے اوپر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، تیرا انعام ہوا۔ اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ صدیقین کے راستے پر چلانا، اے اللہ شہداء کے راستے پر چلانا، اے اللہ صالحین کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک گئے۔ اے اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلانا۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی شکل میں، پانچوں ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں اسلام، کہ اس نعمت کو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جب تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، جب تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، اے اللہ دوبارہ ہم کو بھٹکنے نہ دینا، غلط راستے پہ جانے نہ دینا، شرک کے راستے پر جانے نہ دینا، کفر کے راستے پر جانے نہ دینا۔ اے اللہ جب تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا تو پھر ہمارے دل کی حفاظت کرنا۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر رانچی بہت مشہور شہر ہے، جھارکھنڈ کا کیپٹل ہے آپ کے اسٹیٹ کی۔ نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی، پانچوں ٹائم کی نمازی، روزے دار، علماء کے بیان سننے والی، ایک دینی بیک گراؤنڈ، ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک نیوز ہے صاحب، اخبار میں خبر آ گئی، ہم نے ایک نیوز کی طرح، ایک سماچار کی طرح سن لیا۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں،
اگر آپ کی قوم کی کوئی لڑکی نشا سنگھ بن رہی ہے نصرت جہاں سے، تو پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پوری قوم کے چہرے کے اوپر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آپ اپنے دین کی اہمیت بھی اپنی قوم کی بچیوں کو نہ بتا سکے۔ وہ سال میں ایک بار جلسہ کرا کر کے اپنی لڑکیوں کو دین سنانے والوں، تمہاری بیٹیاں اگر دین کی اہمیت کو جانتی، اگر اسلام کی نعمت کو جانتی، تو کوئی نصرت جہاں آج نشا سنگھ نہ بنتی۔ اسلام کو جانا ہی نہیں ہم نے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانتی اگر وہ عورت، تو کبھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام کو چھوڑنے کی جرت نہ کرتی۔ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے، سمیہ بنت خیاط کو دیکھو، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کہتا ہے بوڑھی ماں اے سمیہ تیرا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، ہم نہیں چاہتے تجھے تیرے بیٹے کے سامنے ننگا کر دیں، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تیرے بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے۔ سوچو میرے بھائیو، ایک ماں کے لیے کتنی حیثیت کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جائے۔ اے سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تیرے بدن میں کمزوری آ چکی ہے، مگر تیرا ایمان تو فولاد کے جیسا مضبوط ہے۔ سمیہ نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، مگر توحید کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک بوڑھی عورت کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا گیا۔ اتنے پر ابو جہل نے بس نہ کیا، پھر کہا کہ اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ برچی اٹھایا، سمیہ کہاں اسلام کو چھوڑنے والی تھی، ابو جہل نے برچی اٹھایا اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا۔ اے سمیہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، تو شہید ہو گئی، تیرے بدن کا خون گر گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی تو پہلی خاتون بن گئی، اور تو نے دنیا کی آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا کی عورتوں تمہیں دنیا نازک سمجھے گی، تمہیں دنیا کمزور سمجھے گی، تم دنیا کو بتا دینا اگر عورت کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت ہو، عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت اگر عورت کے پاس ہے، عورت سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ سمیہ سے پوچھو ایمان کس کو بولتے ہیں؟